کہ ہمیں یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے. ایک تو ہم نے سب نے کمیشن کو، اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کو ہم نے پورا اس میں تعاون کرنا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے ہم نے کہ کمیشن جب بن جائے گا تو اس کمیشن میں کوئی بندہ آ کے ارشد شریف کے نام پہ اپنا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کی کوشش نہ کرے. دیٹ کمیشن شوڈ ناٹ بی یوزڈ فار دی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آف سم پیپل، جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور ان تمام لوگوں کو اس کمیشن میں بلایا جانا چاہیے جن پر ارشد شریف کی فیملی کا الزام ہے اور ہمارا بھی الزام ہے. کیوں جی؟ ایگزیکٹلی یہ ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں بھی اگر یہ آگے چلتا ہے کیس تو ان کی فیملی کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے. نہیں میں نے تو شعیب رزاق صاحب سے کہا جی، کیونکہ یہ پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. انہوں نے خود ان سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ پارٹی بنائیں. میں نے تو ان کو پہلے دیکھیں انیشلی ہمارے مطلب آج جو آرڈر آیا اس کے مطابق ہمیں وی شوڈ اپروچ دیم اور دے آر مور دین ولنگ. عمران بھائی ظاہر ہے مطلب اس میں ایک فیملی کس کرب سے گزر رہی ہے کہ سال ڈیڑھ سال سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اور اگر آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور عدالت اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے تو دے شوڈ بی آن بورڈ. وہ آف اینڈ آن آواز اٹھاتے ہیں لیکن پھر نہیں سنی جاتی، پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ میری عید پہ ٹھیک ہے چلو بس ٹھیک ہے. سر آج سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب نے سارے صحافیوں کو اکٹھا کر دیا ہے جو آج عدالت میں ماحول نظر آیا. میر صاحب میں آخری دفعہ کورٹ میں بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا، ہائی کورٹ میں حوالے سے. آج اس کے بعد میں آج آیا ہوں اور وہ بھی ارشد شریف کے لیے ہی آیا ہوں دوبارہ. دیکھیں ارشد شریف صاحب کے مسئلے پہ صحافی جو ہیں وہ پہلے سے ہی متحد تھے، لیکن ہم انتظار کر رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا. اب سپریم کورٹ اس کو نوٹس لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب سپریم کورٹ کچھ کر رہی ہے تو ہم ذرا انتظار کر لیں. پھر کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ کینیا بھی گئی، وہ واپس آئی، اس نے رپورٹ جاری کر دی. اتنی لمبی چوڑی رپورٹ تھی، تھا اس میں کچھ بھی نہیں. اب پھر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی جی کہ ارشد شریف کا کیس لگائیں تو وہ نہیں لگا رہے. تو وہاں پہ معاملہ اور ہے. ہم نے یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست کی ہے، وہاں پہ معاملہ اور ہے. تو ہم ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ پہلے بھی کٹھے تھے، ہم نے پہلے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی، جسٹس فار ارشد شریف آج بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آج آپ کو بہت سے لوگ کٹھے نظر آ گئے. یہ صرف یہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس وقت وہ کورٹ روم میں موجود نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت سے سرپرائز ملیں گے. یہ سر صرف ارشد شریف صاحب کی حد تک اکٹھے ہیں یا باقی معاملات میں بھی اکٹھے نظر آئیں گے؟ ہاں جی مالک صاحب آپ بتائیں گے. نہیں کوئی دیکھی ہے میرا خیال ہے جو بھی جرنلسٹ کا کامن کاز ہے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین ہماری آپس میں سارے دوست ہیں، ہر معاملے پہ ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ڈفرینس آف اوپینین کہتے ہیں نا، ڈفرینس آف اوپینین اور دشمنی دو مختلف چیزیں. اور اس بات پہ تو کوئی بحث ہی کوئی نہیں ہے نا کہ جرنلسٹ کی سیفٹی کیا ہے اور کیا ہے. ارشد ذاتی تعلق بھی چھوڑ دے، ہمارے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا لیکن ذاتی تعلق بھی چھوڑ دے. اگر ارشد نہیں کوئی جرنلسٹ بھی ہو تو وہ تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے سب فارغ ہو جائیں گے. اس لیے وہ تو آپشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں. جرنلسٹوں کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت نہ کریں. ہماری حفاظتیں یا ہم دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کی کرنی ہے یا عدالتوں نے ہماری کرنی ہے، تیسرا کوئی نہیں. لیکن اس میں ایک چیز کو ضرور ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے کمیشن کا، یہ ارشد شریف تک موجود ہے. اس میں اور کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی کہ صحافیوں کی سیفٹی، یہ وہ سارا مٹی پانے والا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا یہ صرف ارشد شریف کے لیے ہے. وہ جو صحافیوں کی سیفٹی ہے وہ بھی آج کل ایک ایشو ہے. اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ہمارا صلاح مشورہ چل رہا ہے کہ ہم جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کا کوئی ایکشن فورم جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے ایک ایشو ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اگر ارشد شریف کے قاتلوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی پاکستان کی صحافی برادری کو یہ ملے گا کہ آئندہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی صحافی کو قتل کرنے کی سازش تیار کرے گا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ارشد شریف کے معاملے میں ہم پکڑے گئے ہیں تو آئندہ سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اس میں ایک چیز کلیئر کرنا ہے، صرف کمیشن بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم کسی کو ابھی بلیم نہیں کر رہے. ہم نے جو کہنا ہے وہ ہم کمیشن میں جا کے کہیں گے. جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ جا کر کمیشن میں دے گا. یا آپ نہیں کہنا چاہتے، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، میر صاحب کو پتا ہے، سمی بھائی کو پتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سب لوگ بہت ساری چیزیں. ہم کسی کو بلیم کر ہی نہیں رہے، کہہ ہی نہیں رہے.
हम सिर्फ ये एक प्रोफेशनली एक लीगल हेल्प मांगने के लिए आए हैं। कमीशन बनेगा, सारी चीजें उसके अंदर जो जो जिसको पता है वो रख देंगे। कमीशन में डिसाइड। और बात है, TORs बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम अदालत को असिस्ट भी करेंगे और अदालत से डायरेक्शन भी लेंगे कि TORs इस तरह बनने चाहिए, क्योंकि TORs नहीं बनेंगे तो इफेक्टिवली जुडिशियल कमीशन बन नहीं सकता। अगर आपने किसी जगह तक पहुंचना है ना तो TORs बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम असिस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड तो करना है अदालत ने, हमने अदालत को असिस्ट भी करना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ब्लेमिंग पीपल, हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। उसमें दो इश्यूज होने चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए उस पर क्या दबाव था और पाकिस्तान किन हालात में उसने छोड़ा, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। और इसमें एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2017 में शहीद अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि 2014 में जो मेरे पे हमला हुआ था उस पे जो एक कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और उसमें जो उनके वकील थे वो ये शुएब रज़ाक साहब थे, और उसमें पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में हेयरिंग होती थी, फिर आखिरी जो हेयरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई थी। तो आज दोबारा जो है वो मैं और मालिक साहब और काशिफ बाजी साहब और इमरान रियाज साहब और समी साहब और बहुत से लोग जो हैं, आज हम दोबारा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हम मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इंक्वायरी की जाए, और हमारा वकील वही शुएब रज़ाक साहब हैं। और इत्तेफाक की बात है कि आज भी जो हेयरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई है। तो हमें उम्मीद है कि शुएब रज़ाक साहब के साथ वो नहीं होगा जो 2017 में हुआ। मेरे साहब आया क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ये है कि आशिक साहब का एक वाकया हो गया, वो भी यहाँ पे आते थे, लोगों के मुतालिक रिक्वेस्ट करते थे कि इंक्वायरीज हों, इन्वेस्टिगेशन हों अटैक्स की, लेकिन उनका वाकया हो गया। अब खुदा न खास्ता बहुत से लोग समझते हैं कि अभी भी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं, उसको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं या उसके ऊपर आप क्या काम करें? देखें, इस वक्त यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई लोग जो है उनको उस हिट लिस्ट का पता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना समझे कि जनाब उस हिट लिस्ट में क्योंकि किसी का नाम शामिल है तो इसलिए जनाब वो कोशिश कर रहा है कि जनाब यहाँ पे अरशद शरीफ के कत्ल का कमीशन बन जाए तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारा इस वक्त मसला जो है वो सिर्फ